بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور مجلس میں بیٹھے ہوئے عزیزان گرامی اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اس کانفرنس میں آئے اور آپ نے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا. اور میں حفاظ کرام کا مشکور ہوں اور وہ تحسین کے مستحق ہیں، اور بڑے خوش بخت ہیں وہ حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کو مکمل کیا، قرآن کی تکمیل کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کانفرنس ایک تو جلسہ دستار بندی حفاظ کرام ہے، اس کے لیے کانفرنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری تعلیمی بیداری جو ہماری قوم میں کیسے آئے، اس کے لیے یہ کانفرنس رکھا گیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اللہ تعالی کہ وہ ایک نعمت ہے. انسان جب سانس چھوڑتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو اگر انسان سانس نہ لے پائے تو موت آ جائے، اگر انسان سانس تو لے لیکن اگر باہر نہ چھوڑے تو بھی انسان کی موت واقع ہو جائے گی. معمولی سی بات جس کو ہم دھیان بھی نہیں دیتے، یہ سانس جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم ہے. اور اگر ہم اس کا شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہے اس نعمت پر تو نہیں کر سکتے. آدمی کتنا شکریہ ادا کرے گا سانس لینے اور سانس چھوڑنے پر. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ نعمت کتنی عظیم ہے ہم جیسوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم جیسوں کے سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے. ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمیں بھی عطا ہو گیا. اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی اہمیت اگر سمجھنی ہو تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان کے حاصل کرنے میں کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کتنی مشقت کے بعد ایمان ملا تھا. لیکن ہمیں وہ معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں وراثت میں یہ ایمان ملا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو وراثت میں ایمان کی نعمت ملی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے
کہ مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اسلام پڑھنا پڑے گا، اسلام کو جاننا پڑے گا، کہ جس طرح کوئی انجینئر بغیر انجینئرنگ کی پڑھائی مکمل کیے انجینئر نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل کی تعلیم کے ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا، اسی طرح ہم مسلمان تو کہتے ہیں لیکن کیا ہم نے اسلام کی تعلیم جتنی ضرورت ہے اتنی ہم نے حاصل کی؟ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کا کیا ہے مقام ہے، اور ہمیں اس سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اگر سوال کا جواب نہیں میں ہے تو ہمیں اس کو ہاں میں بدلنا ہوگا، اور ہمیں اسلام کی تعلیم کیا ہے لینی پڑے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت دی۔ وہ ایمان ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ محترم بزرگوں اور دوستو، علم سے آئے گا۔ ہم جتنا علم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے، تب جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب انگریز نے ملک ہندوستان پر حملہ کیا اور جہاں جانی اور مالی نقصان ہو کر رہے تھے، وہیں دوسری جگہ وہ مذہب اور دین پر بھی حملہ کر رہے تھے۔ اپنے عیسائی مشنریوں کے ذریعے، جو تبلیغ کرنے والے تھے ان کے ذریعے مسلمان کے دین و عقیدے پر بھی کیا ہے؟ حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت علماء کرام نے بہت ہی دور اندیشی سے کام لیا، اور وہ جانتے تھے کہ ایمان کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے بچایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء کرام نے پورے ملک میں مدرسے کا جال بچھا دیا، اور آج انہی ان مدرسوں کا فیض ہے کہ ہم تک علم پہنچا، اور ہمارا ایمان جو کچھ بھی ہے انہی مدرسوں انہی اداروں کی وجہ سے ہے۔ اس وقت ان علماء کرام نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا۔ اب ہم آج کے زمانے میں آتے ہیں، جب انگریز آئے تب جو ہمارا علم تھا وہ صرف علم تھا، اس کو بعد میں تبدیل کیا گیا، کچھ رد و بدل کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک دینی تعلیم، دوسری دنیاوی تعلیم۔ میرا ماننا ہے کہ یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دینی علم، دوسرا عصری علم، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام اس اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، بخوبی کرتے ہیں، لیکن اس کو جاننے کا مقام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ علم کا دین وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری بعثت صرف معلم کی حیثیت سے ہوئی ہے، کہ میں تمہیں سکھاؤں۔ میری جو بعثت ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ میں اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں اس کو کیا کروں؟ بتاؤں، مکمل کروں، اس کو پھیلاؤں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی علم کا مقصد تھا کہ ایمان مضبوط ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک علم دین کا ہوا، دوسرا علم جو ہونا چاہیے وہ عصری علوم، یعنی زمانے کے حساب سے علم حاصل کرنا، اور زمانے کے حساب سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آدمی اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں کمپنیاں تھیں، انڈسٹریاں تھیں، فیکٹریاں تھیں، تو اس میں انجینئرز کام کرتے تھے، اور جو بھی حضرات کام کرتے تھے اس وقت ضرورت تھی اس وقت اس علم کو حاصل کرنا تھا۔ اب کا زمانہ کمپیوٹر کا ہے، ڈیٹا کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، اس حساب سے کیا کرے گا؟ کیا انجینئر بنے گا؟ سافٹ ویئر انجینئر بنے گا، ڈیٹا سائنس کا انجینئر بنے گا، وغیرہ وغیرہ، زمانے کے حساب سے بنے گا۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس سے انسان علم سیکھتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، اپنے اخلاق درست کرتا ہے، وہ علم۔ دوسرا وہ علم کہ جس سے زمانے کو ضرورت ہے اس کو سیکھتا ہے۔ ان دونوں میں تضاد کہاں ہے؟ ان دونوں
دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک علم یہ ہے جس سے انسان کو روحانی طور پر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، دوسرا علم یہ ہے کہ اس سے انسان کو جسمانی طور پر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، معاشی طور پر فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان دونوں کو بانٹ دیا۔ بانٹا تو انگریزوں نے، لیکن وہ 75-76 سال ہو گئے، آج بھی ہم دھو کر کے چل رہے ہیں اس چیز کو۔ اور اس پر سے اور میں کیا بتاؤں کہ جب دونوں علموں کو بانٹ دیا گیا، عصری علم کو الگ، دینی علم کو الگ بانٹ دیا گیا، تو اب مسلمانوں کے اندر یہ ڈر پیدا کیا گیا کہ اگر تم دینی علوم حاصل کرو گے تو کھاؤ گے کیا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے تمہارے پاس؟ تو ہمارا مسلمان ڈر گیا۔ وہ ڈر کے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں سے دھیرے دھیرے نکال کر کے اسکولوں میں ڈالنا شروع کیا کہ جب بچہ اسکول میں پڑھے گا تو پیسے کمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مدرسے میں اگر تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اگر مدرسے میں ڈالتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ پہلے آپ بچوں کو دینی علم سکھا دیجئے، اس کے بعد آپ عصری علوم سکھا دیجئے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی علم کو ڈر کی وجہ سے چٹنی کی طرح چٹانا شروع کیا۔ جس مقصد سے اس دنیا میں ہم آئے کہ اپنی آخرت سنوارے، اپنا ایمان بنائے، اپنا ایمان بچا کر کے لے جائیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں، ہم نے کیا کیا؟ اس دین کو، اس علم کو چٹنی کی طرح چٹانا شروع کیا کہ حافظ صاحب کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ بھیج دیتے ہیں، قرآن مکمل کر لیا جیسے تیسے، ختم، اب بچہ اسکول پڑھے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر غلط فہمی اس چیز کی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم یا تو ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں، یعنی یا تو دینی علم حاصل کر سکتے ہیں یا پھر عصری علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بھائی اور دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ایسے ادارے قائم کر سکتے ہیں کہ جس میں دونوں علوم ساتھ ساتھ ہوں، بس گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی راستہ دینے والا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے پہلے سے موجود ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ساری عوام مل کر کے اس ادارے کو مضبوط کرے۔ اس میں سب سے پہلے دینی علوم کو کیسے مکمل طور پر اور مؤثر طور پر کیسے دینی تعلیم بچوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اسی ادارے میں اگر ہمیں عصری علوم کی ضرورت ہے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں، اس کے لیے مہم چلائی جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کا دستور بتا دیا، فطرت بتا دیا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس دنیا کا دستور ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اس کی جڑیں تہوں تک جم جاتی ہیں، اور اگر جو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ جھاگ کی طرح کیا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دین اسلام بطور دین آج بھی انسان کو وہی فائدہ پہنچا رہا ہے جو 1400 سال پہلے پہنچایا کرتا تھا۔ اسی لیے آج خاص طور پر مغرب ممالک میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ وہ فائدہ پہنچا رہا ہے لوگوں کو۔ دوسری جانب ہم نے کیا کیا کہ عصری علوم کو حاصل نہیں کیا، دنیا کیسے چلتی ہے اس کو ہم نے نہیں سیکھا، اور جس نے سیکھا وہ کیا کیا، وہ طاقتور ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ جیسے مغربی ممالک اور امریکہ، اس نے کیا کیا کہ دنیا کیسے چلتی ہے، اس نے مذہب کے حصے کو تو چھوڑ دیا، لیکن دنیا کیسے چلتی ہے اس کے بارے میں اس نے سیکھا، جانا، اور کچھ دین اسلام میں جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، جو سائنس کے علماء کرام، جو فزکس کے تھے، جو کیمسٹری کے تھے، جو بایولوجی کے تھے، ان سے علوم چرا کر کے انہوں نے اس چیز کو لاگو کیا اور خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ آج دیکھیے وہ ہمارے سروں پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کی رضا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔
اور آج ہم نے کیا کیا؟ ہم سائنسی میدان میں ہم نے کیا اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، اور ہم نے کیا کیا کہ دینی علوم بھی بچوں کو نہیں دیا، اور اگر سائنسی علوم یا عصری علوم بھی ہم بچوں کو دیتے، کم از کم ایک طرف کامیاب ہوتا بچہ، پتہ چل رہا ہے کہ نہ ادھر سے کامیاب ہے نہ ادھر سے کامیاب ہے، کسی طرف بھی ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر علماء کرام کی تعداد جتنی ہے اتنی ہے، ٹھیک ہے، علماء کرام جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ ہندوستان کے اندر خاص طور پر 4% بچے پڑھتے ہیں، 100% میں سے 4%، 4% بچے صرف مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور باقی اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 60% پڑھنا شروع کرتے ہیں، 10ویں میں آتے آتے 40% ہو جاتے ہیں، اور 12ویں میں تو اور کم، اور پھر گریجویشن میں اور کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ہم نے اپنے بچے کو روزی روٹی کے ڈر سے، کمانے کے ڈر سے مدرسے میں نہیں ڈالا کہ بچہ کھائے گا کیا، اور جب ہم نے اسکولوں میں ڈالا تو اتنی تعلیم ہی نہیں ہو پائی کہ بچہ کم سے کم اسی میدان میں جا کر کے ماہر بنتا، کوئی کام کرتا، اپنے لیے اپنی قوم کے لیے کوئی کام کرتا، نہ ادھر کامیاب نہ ادھر کامیاب۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر میدان میں امام بننا پڑے گا، ہمیں اگر مذہب کے میدان میں، دین کے میدان میں امام بننا پڑے گا، اور الحمدللہ ہم بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں عصری علوم میں بھی کیا ہے، امام بننا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ باقی رہے گا، اس لیے ہم سب کو علوم کے ہر میدان میں آگے پڑھنا پڑے گا، اور جب ہم آگے بڑھیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری جڑیں بھی مضبوط کر دے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو دو دشمنان ہیں جس کو قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو سب سے بڑے دشمن گنائے ہیں، نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرک۔ یہود کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کیسے ظلم ہو رہا ہے، اور مشرکین جو ہے ان کو تو ہم خود اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں دشمنوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو ہر علوم میں مضبوط کریں گے اور اپنا کیا ہے لوہا منوائیں گے، تب جا کر کے لوگ ہماری اہمیت کو پہچانیں گے، اور ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے پیدا کیا، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں دنیا بھی سنوارنی ہوگی، جب دنیا کو ہم سنواریں گے تو آخرت بھی سنورے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر میدان میں امام بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، ایک عالم انجینئر بھی بن سکتا ہے، ایک عالم وکیل بھی بن سکتا ہے، ایک عالم ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس ہمیں ایک صحیح راستے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ ہم کیوں دینی علوم کو چھوڑوا کر کے اور صرف عصری علوم کو کیا بچوں کو حاصل کرانے میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان علم حاصل کرے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو نصیب کرے گا، دونوں میں انسان کو کیا سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی تاخیر ہو گئی، حضرت تشریف لا چکے ہیں، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔